بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 28 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بدھ کی حقیقت اور تعداد۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ بدھ ازم میں لفظ بدھ جو ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور جو بودھ ہوئے ہیں، یہ جو گوتم بدھ تھے، یہ بدھزم میں یہ تنہا ہے یا ان کی تعداد اور رہی ہے؟ کیونکہ بودھ کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ بودھ ایک مقام ہے۔ اب اس مقام اور اس حقیقت کو جاننا، اس سبق میں ہم آج جانیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بودھ کی حقیقت: بودھ شخصیت کے بجائے مشقت و مجاہدہ سے حاصل ہونے والے علم و عرفان کے نتیجے میں ملنے والا ایک عہدہ اور مقام ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق بودھ ماضی میں موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی موجود ہوں گے۔ کچھ بدھوں کا خیال ہے کہ ہر تاریخی دور کے لیے صرف ایک ہی بدھ ہوتا ہے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ سبھی بدھ بن جائیں گے کیونکہ بدھ فطرت کے مالک ہیں۔ بدھزم میں بدھ سے متعلق وہی عقیدہ رکھا جاتا ہے جو ہندوازم میں اوتار کا عقیدہ ہے۔ اس پوری عبارت کا مطلب ہے کہ بودھ جو ہے کوئی ایک ذات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مرتبہ ہے جو مشقت مجاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس مشقت و مجاہدے کے نتیجے میں جو علم و عرفان حاصل ہوتا ہے، اس سے ملنے والے مقام اور عہدے کا نام بودھ ہے۔ پال کاروس یہ لکھتے ہیں کہ بدھا وہ ہوتے ہیں جو اپنے قول کے دھنی ہوتے ہیں، وہ سچ سے کبھی منحرف نہیں ہوتے، کیونکہ جیسے ہوا میں پھینکے گئے پتھر کا، انسانوں کی موت کا، صبح صادق میں سورج کے طلوع ہونے کا، شیر کا مادے سے نکلتے ہوئے غرانے کا، عورت کا بچے کو جنم دینے کا، جیسے یہ ساری چیزیں یقینی اور متعین ہیں، اسی طرح بودھ کے الفاظ بھی یقینی ہیں، یعنی جو بودھ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بودھ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، لیکن تکلیف سے بالا تر ہو کر ایسی حالت میں داخل ہوتے ہیں جسے نروان کہتے ہیں۔ چونکہ بودھ وقت کے ساتھ ساتھ شاذ و نادر ہی جلوہ گر ہوتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ تکلیف سے نجات کی راہ کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں بودھ کی ظاہری شکل کو ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے پال کاروس جو مہاتما بدھ کی حکایتیں نامی کتاب کے مصنف ہیں، وہ بودھ کی حقیقت بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو قوانین فطرت ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے، اسی کی صورت صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب کا ہونا اور شیر کا مادے سے نکلتے ہوئے غرانا، یہ تمام چیزیں کہ ہوا میں پھینکے گئے پتھر کا واپس آنا، یہ ان چیزوں کا جتنی یقینی یہ ہے، اسی طرح یہ بات بھی یقینی ہے کہ بودھ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، وہ اپنے قول کے دھنی ہوتے ہیں۔ اور دوسری عبارت میں یہ کہا گیا کہ بودھ بار بار پیدا نہیں ہوتے، جو کوئی ایک بار بودھ مر جاتا ہے، جب مر جاتا ہے بودھ تو وہ دوبارہ نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ نروان حاصل ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس لیے وہ بودھ کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ بودھ کی اتنی شہرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ بودھ شاذ و نادر ہی وقت کے ساتھ ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ تکلیف سے نجات کی راہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ بودھ کی درجہ بندی: اب اس سبق میں پڑھیں گے کہ بودھ کی جو بودھ ہوتے ہیں ان کی میں کتنے درجے ہوتے ہیں، سب کے مقام ایک ہوتے ہیں یا الگ الگ؟ پروفیسر عماد الحسن آزاد فاروقی کے مطابق بدھزم کے مہایان فرقے میں بودھ کو درذیل 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ ہے کہ دنیا میں آنے والے بودھ حقیقی بودھ ہیں،
اس کو دیگر ادیان میں الہ یا بھگوان کہا جاتا ہے۔ ان کو بدھزم کی اصطلاح میں دھرم کائے کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ، خود حقیقت اعلیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے نورانی بدھاؤں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کو بدھزم میں سمبھوگ کائے کہتے ہیں۔ تیسرا درجہ، خدا کے علاوہ کوئی آسمانی اور نورانی مخلوق اس مادی دنیا میں نورانی جسم کے بجائے مادی جسم میں انسانوں کی شکل میں انسان کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں، ان کو نرمان کائے کہتے ہیں۔ اس پوری عبارت میں عماد الحسن آزاد فاروقی نے یہ کہا کہ بودھ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کہ خود بھگوان کسی جس جو بھگوان ہوتا ہے اسی کو بودھ کہا جاتا ہے، یعنی بودھ کوئی الگ نہیں ہے بلکہ جس کو الہ، معبود یا خدا کہتے ہیں وہی بودھ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خدا یا حقیقت اعلیٰ جو ہے وہ انسانی یا نورانی بدھاؤں کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو بودھ ہوتا ہے وہ خدا کے علاوہ ایک الگ ہستی ہے جو نورانی مخلوق ہے اور اس مادی جسم کے ساتھ انسانوں کی شکل میں انسان کی رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ پھر ان تینوں کے الگ الگ نام ہیں۔ پہلے درجے کو کہتے ہیں دھرم کائے، دوسرے درجے کو کہتے ہیں سمبھوگ کائے، اور تیسرے درجے کو کہتے ہیں نرمان کائے۔ بودھ کی تعداد، مگدھ کے راجہ بمبسار نے یہ خواہش کی تھی کہ اس کے دوران حکومت ہی مقدس بدھا ظہور کرے اور اس کی حکومت میں آئیں۔ چنانچہ گوتم بدھ جب بمبسار گئے تب اس کی یہ خواہش مکمل ہوئی۔ راجہ کی اس خواہش سے پتہ چلتا ہے کہ عہد بعہد بدھ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ مہاتما بدھ اپنی مرض المفات میں اپنے خاص شاگرد آنند کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، نہ تو میں پہلا بدھ ہوں جو اس زمین پر آیا اور نہ آخری، وقت آنے پر ایک دوسرا بدھ پیدا ہوگا، ایک مبارک متبرک شخصیت جسے مکمل عرفان حاصل ہوگا۔ اسی طرح مہاتما بدھ نے اپنے والد راجہ شدھودن سے کہا، میرا تعلق تو پرانے بدھاؤں سے ہے کہ وہ سبھی کھانے کے لیے خیرات مانگ کر کھاتے تھے اور خیرات سے ہی ان کی زندگی چلتی تھی۔ اس میں تین چار عبارتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو مگدھ کے راجہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے خواہش کی تھی کہ مقدس بدھا ظہور کرے، اس کی سلطنت میں آئے، ان سے ملاقات ہو، اور دوسری یہ کہ رز الوفات میں آنند کو ان کے اپنے شاگرد آنند کو تسلی دیتے ہوئے گوتم نے جو بات کہی تھی اس میں یہ کہی تھی کہ میں آخری نہ تو پہلا بدھا ہوں نہ آخری بدھا ہوں، میرے بعد بھی لوگ آئیں گے۔ یعنی اس نے صاف صاف یہ بتایا کہ بدھا آتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات میں یہ کہ گوتم نے اپنے باپ شدھودن سے کہا تھا کہ میرا تعلق تو بدھاؤں سے ہے اور بدھا وہ ہوتے ہیں جو خیرات مانگ کر کھاتے ہیں، اس لیے میں بھی خیرات مانگ کر کھاؤں گا، اسی پہ میری زندگی چلے گی۔ تو ان تین واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ یہ کوئی آخری بدھا نہیں تھے گوتم بدھ، ان کے علاوہ بھی بدھ ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کے بعد بھی کوئی بدھ ہو سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں، The historical Buddha is regarded as neither the first nor the last Buddha to appear in the world. According to some traditions, he is the 7th Buddha. According to another, he is the 25th. And according to yet another, he is the 4th. The next Buddha, Maitri, will appear after Sheikh Shakmuni's teaching and relics have disappeared from the world. ترجمہ، تاریخی بدھا کو نہ تو پہلا اور نہ ہی آخری بدھا سمجھا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق وہ 7ویں بدھ ہیں، ایک دوسری روایت کے مطابق وہ 25ویں ہیں اور کچھ دوسری کے مطابق وہ 4تھے ہیں۔ اگلے میتریہ شکونی کی تعلیم کے بعد ظاہر ہوں گے اور متبرک آثار دنیا سے غائب ہو چکے ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بدھ کی ایک تعداد بتائی گئی کہ جو گوتم بدھ تھے ان سے پہلے اگر 3 قسم کی روایتیں بیان کی گئی۔ ایک روایت یہ کہ یہ 7ویں تھے، یعنی ان سے پہلے 6 گزرے۔ ایک روایت یہ کہ 25ویں تھے، ان سے پہلے 24 گزرے۔ ایک روایت یہ کہ یہ 4تھے تھے، ان سے پہلے 3 گزرے۔
یعنی پوری تینوں روایتوں کا مطلب یہ کہ یہ آخری نہیں تھی، ان سے پہلے بھی بدھا گزرے ہیں۔ روایتوں میں اختلاف ہے، 3، 4، 7، 4 اور 25، یہ کہ ان سے پہلے 24، 6 یا 3 گزرے ہیں۔ بودھیست یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے بودھزم کا۔ کہتے ہیں کہ بودھ کے معنی ہے علم معرفت اور ست کے معنی کوشش کرنے والا، چنانچہ نروان کی کوشش کرنے والوں کو بودھی ست کہا جاتا ہے۔ ہر بودھی ست اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اسے وہ علم اور گیان حاصل ہو جائے جس سے وہ نروان کے درجے پر خود بھی پہنچ جائے اور دوسروں کو بھی پہنچا دے، تاکہ جنم مرن کے چکر سے نجات حاصل ہو۔ اسی لیے گوتم بدھ کو جب تک نروان حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت تک کہ ان کی زندگی کو بودھیست سے تعبیر کیا جاتا ہے، نیز اس سے پہلے کے جنموں میں بھی انہیں بودھیست کہا جاتا تھا۔ مہایان فرقے میں بدھ سے کمتر درجہ بودھیست کا ہوتا ہے۔ مہایان کے مطابق بودھیست وہ بزرگ ہستیاں جو اپنی ریاضت و مجاہدے سے نروان حاصل ہونے کی مستحق ہوتے ہیں، مگر انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خود کو تیاگ دیتے ہیں اور نروان نہ حاصل کر کے انسان کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں، کیونکہ نروان حاصل ہونے کے بعد اس دنیا میں واپسی نہیں ہوتی۔ اس بودھیست کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ ایک نارمل سی بات ہے، مہایان فرقے کے علاوہ تمام فرقوں میں بات ہے کہ جو بھی آدمی بدھا بننے کے لیے نروان حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے وہ بدھ ہے، بودھیست ہے۔ لیکن مہایان نے اس کو خاص کیا، اس کو خاص اس طرح کیا کہ وہ بزرگ ہستیاں جو اپنی ریاضت و مجاہدے کے نروان کی مستحق تو ہو چکی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر نروان اس لیے نہیں حاصل کرتی تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں، دوسروں کو نروان کی منزل تک پہنچاتے رہیں، اور وہ اگر نروان حاصل کر لیں گے تو وہ اس دنیا میں دوبارہ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ نروان حاصل نہیں کرتے تاکہ آئندہ بھی یہ دنیا میں آئیں اور آئندہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں رہ کر ہی خدمت خلق کے جذبے سے نروان نہ لے کر زندگی گزارتے ہیں۔ آج کے اس سبق کا یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ بودھ کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد پڑھا بودھ کی درجہ بندی، 3 درجوں کو پڑھا، پھر بودھ کی تعداد سے متعلق یہ سب سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ بودھ مختلف رہے ہیں، یہ آخری بدھا نہیں تو۔ اس کے بعد روایت بتائی کہ 3 قسم کی روایتیں ہیں، 4 کی، 3 کی، 6 کی اور 24 کی، ان سے پہلے یہ اتنے گزرے ہیں۔ اس کے بعد بودھیست ایک لفظی ایک اصطلاح کے بارے میں بحث کی گئی کہ اس سے کون